لکھے کوئی ایماندار میڈیا اگر وہ کسی کی ہڈیوں پر نہیں کھلتا ہے تو، اگر وہ کسی کے تلوے نہیں چاٹتا ہے تو لکھے وہ انصاف کی بات، مقدمہ دائر ہوتا ہے۔ ہمارے دھرم کا اصول سنیے، ہمارے مذہب کا اصول سنیے۔ ہمارا مذہب عدل و انصاف کے لیے کتنا سخت قانون بناتا ہے۔ کہتا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، آئے مسلمانوں، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ حق پر ہے تو اسی کے فیور میں بات کرنا، اسی کے بارے میں بولنا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو سچا ہو اسی کے بارے میں بات کرنا۔ ابھی ایک ہندو کا ایک مسلمان کا جھگڑا میرے پاس آ جائے، ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جرجیس یہ مت دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے، اس کے خلاف ہم فیصلہ نہیں کریں گے، یہ دیکھنا ان دونوں میں سچا کون ہے، ان دونوں میں حق پر کون ہے، ان دونوں میں دلائل کے اعتبار سے مضبوط کون ہے۔ فیصلہ تم اس کے حق میں کرنا جو عدل پا رہا ہو، جو اس کا مستحق ہو۔ اسلام کی تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت علی خلیفہ ہیں، خلیفہ، حضرت علی خلیفہ ہیں، خلیفہ، مالک ہیں اپنے شہر کے۔ غور کیجئے گا، حضرت علی کا ہی بنایا ہوا قاضی ہے جس کا نام ہے قاضی شریح۔ قاضی شریح کو قاضی بنانے والی ہستی خود حضرت علی کی۔ انصاف کا تقاضا دیکھیے، حضرت علی کی نظر ایک یہودی کے اوپر پڑتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی کے پاس جو زرہ ہے، زرہ، یہ تو میری زرہ ہے، میری زرہ کھو گئی تھی، اس کو کیسے مل گئی؟ زرہ جو ہوتی تھی، لوہے کی زرہ ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر اس کو پہن لیا جاتا تھا تاکہ دشمن جب تیر پھینکے تو وہ تیر جسم پر نہ لگے، اس زرہ پہ آ کے لگ جائے۔ تو وہ لوہے کی زرہ ہوتی تھی جس سے سینہ زخمی نہیں ہوتا تھا، لوگ اوپر سے پہن لیا کرتے تھے لوہے کی اس زرہ کو۔ تو حضرت علی نے اس یہودی کے ہاتھ میں زرہ دیکھی، اس یہودی سے کہا، اے یہودی، یہ زرہ تو میری ہے، تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس یہودی نے کہا، اے علی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ اچھا غور کرو، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو اور اس کے منہ پر آپ اچانک کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کو کتنا غصہ آئے گا؟ آپ مجھے چڑھا رہے ہیں۔ اس یہودی نے کہا، علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا، اس زرہ کو میرے بیٹے پہچانتے ہیں، میرا غلام پہچانتا ہے۔ اس یہودی نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا، نہیں دو گے؟ اس یہودی نے کہا، نہیں دوں گا۔ حضرت علی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں عدالت سے لے لوں گا، میں کورٹ میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا۔ حضرت علی خلیفہ ہیں، لیکن اس کے باوجود چاہتے تو ایک اشارہ کرتے اور لوگ اس یہودی سے زرہ چھین کر حضرت علی کو دیتے اور اس یہودی سے کہتے، کمینے، تو علی کو جھوٹا کہہ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ خلیفہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، امیر المومنین کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ لیکن حضرت علی نے کسی کو نہیں اکسایا، کہا میں عدالت سے زرہ لے لوں گا، مقدمہ تیرے خلاف دائر کروں گا، کیونکہ میرے پاس گواہ ہے، میرا بیٹا اس زرہ کو پہچانتا ہے، میرا غلام اس زرہ کو پہچانتا ہے، لہذا یہ زرہ تو میری ہے، عدالت سے مجھے مل جائے گی۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا اس یہودی کے خلاف کہ اس یہودی کے پاس میری زرہ ہے، وہ یہودی میری زرہ نہیں دے رہا ہے۔ نوٹس پہنچ گیا یہودی کے پاس، آؤ۔ یہودی کر گھرے میں کھڑا ہے۔ قاضی شریح نے حضرت علی سے کہا ہے کہ مدعی آپ ہے، دعویٰ آپ نے کیا ہے، آپ بتائیے آپ کی پرابلم کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا، قاضی صاحب
اس یہودی کے پاس ایک زرہ ہے جو اب بھی وہ لے کر آیا ہے. اسی زرہ کے بارے میں میری بحث ہے. یہ زرہ میری ہے لیکن یہ میری زرہ دینے سے انکار کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زرہ دے دے. اب حضرت قاضی شریح نے اس یہودی سے کہا, اے یہودی, تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیے جج کے سامنے بھی کتنی مشکلیں ہوتی ہیں. اے یہودی, تم اپنے صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے اس بھری کوٹ میں, بھری عدالت میں پھر کہا, قاضی صاحب, امیر المومنین جھوٹ بول رہے ہیں, یہ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں, میری زرہ کو اپنی زرہ بتا رہے ہیں, یہ زرہ میری ہے, ان کی نہیں ہے. اب قاضی نے فیصلہ کیا کیا دیکھیے آپ, حضرت علی کو زرہ نہیں دے دی. حضرت علی سے کہا, اے علی, تم کہتے ہو یہ میری زرہ ہے, یہودی کہہ رہا ہے یہ میری زرہ ہے. دعویٰ تم نے کیا ہے کہ یہ زرہ میری ہے, اس لیے ثبوت تمہیں پیش کرنا پڑے گا. ثبوت تمہیں پیش کرنا پڑے گا کہ یہ زرہ تمہاری ہے. لہذا اپنے زرہ ہونے کی گواہی کے لیے کوئی گواہ پیش کرو. حضرت علی نے جھٹ سے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا اور بیٹے نے گواہی دی, قاضی صاحب, میں حضرت علی کا بیٹا حسن ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے یہ میرے ابو کی زرہ ہے, یہ حضرت علی کی زرہ ہے, یہ میرے باپ کی زرہ ہے. قاضی شریح نے جب حسن کی یہ گواہی سنی تو حضرت علی کو دیکھتے ہوئے فوراً ٹوک دیا اور کہا, امیر المومنین ہوں گے آپ اپنے گھر کے, آپ خلیفہ ہوں گے اس عدالت کے باہر, لیکن آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ یہ کورٹ ہے, یہ عدالت ہے, اور شریعت اسلام یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. آپ کی گواہی آپ کا بیٹا دے رہا ہے, شریعت کی روشنی میں آپ کی گواہی آپ کا بیٹا نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ بیٹے اکثر باپ کے فیور میں بولتے ہیں, لہذا بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی. اے علی, آپ کی بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی, کوئی دوسرا گواہ لے کر آؤ. بھری عدالت میں اور سن لے وہ لوگ جو آج مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں, ہر جگہ جو ہندو مسلم کا راگ الاپتے ہیں, وہ دیکھ لیں اسلامی حکومت موجود ہے لیکن حضرت علی کے گواہ کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے. یہاں تو سارے اپنے شعبے بٹھا دیے گئے ہیں, شطرنج کی چال پہ سارے پتے اپنے پھینک دیے گئے ہیں. انصاف ملے تو کہاں سے ملے؟ پورا زخم تو ہمارا تم نے چھلی چھلی کر دیا ہے, اب مرہم رکھو گے تو کہاں رکھو گے؟ میرے بھائیوں, اب زخم تلاش کر رہے ہو, پورا جسم تو ہمارا چھلی چھلی ہے. حضرت علی نے کہا, قاضی صاحب میرے پاس دوسرا گواہ بھی موجود ہے. انہوں نے اپنے غلام کو پیش کر دیا. حضرت علی کے غلام قمبر نے گواہی دی, قاضی صاحب میں علی کا غلام ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ میرے مالک کی ہے, حضرت علی کی ہے. قاضی شریح نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تم امیر المومنین کے غلام ہو؟ کہا شریعت میں مالک کی گواہی غلام اگر دیتا ہے تو غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ غلام اپنے مالک کے ہی فیور میں بولے گا, وہ اپنے مالک کے خلاف نہیں بول سکتا کیونکہ اس کو اپنے مالک کا ڈر رہتا ہے. اس لیے شریعت مالک کے حق میں غلام کی گواہی نہیں مانگتی ہے, لہذا تمہاری گواہی بھی قبول نہیں. اے علی, کوئی اور گواہ پیش کرو. حضرت علی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کورٹ میں اور کہتے ہیں, قاضی صاحب اب میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, بس یہی دونوں گواہ تھے, میرا بیٹا یا میرا غلام, اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے, اس لیے اب میں گواہی پیش نہیں کر سکتا. فوراً آن اسپاٹ وہیں پر قاضی شریح فیصلہ سناتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنے ثبوت میں صحیح دلیلیں نہیں دے سکے,
सच्चे गवाह पेश नहीं कर सके, जो गवाह पेश किए थे उनकी गवाही मोतबर नहीं, इसलिए इस जिरा का मालिक यहूदी को बनाया जा रहा है। ये जिरा यहूदी की है, यहूदी जिरा का मालिक है। कोर्ट से, अदालत से फैसला जो सुनाया जाता है वो हजरत अली के खिलाफ सुनाया जाता है और उस यहूदी को जिरा दी जाती है। ये आदल था, ये इंसाफ था। और याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा, जिस मुल्क में जितना ज्यादा अदल होगा उतना ही ज्यादा अमन और शांति होगी। जिस मुल्क में जितनी बेइंसाफी होगी, जितना जुल्म होगा, अदल का मर्डर होगा, अदल को कुचला जाएगा, इंसाफ को और अदल को पैरों से रौंदा जाएगा, उस मुल्क के अंदर उतनी ही अशांति होगी, उतने ही दंगे होंगे, उतने ही फसाद होंगे, उतने ही झगड़े होंगे। अगर झगड़ों को रोकना चाहते हो तो अदल कायम करो। और यही बात सत्य और अहिंसा के अंदर महात्मा गांधी जी ने कही थी। महात्मा गांधी जी ने की किताब है सत्य और अहिंसा। उस किताब के अंदर आज भी इबारत लिखी हुई है कि अगर इस देश को खून और खराबे से बचाना चाहते हो, इस देश में अमन, शांति और सुकून पैदा करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि भारत में पीस हो, भारत में अमन हो, भारत में सुकून हो, भारत में शांति हो, तो तुम्हें इस भारत के अंदर हजरत उमर फारूक जैसा इंसाफ, उन जैसा न्याय, उन जैसा अदल तुम्हें कायम करना होगा। हजरत उमर का नाम लिया है महात्मा गांधी जी ने, जो सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखा हुआ है कि तुम्हें इस मुल्क के अंदर हजरत उमर जैसा अदल, उमर जैसा इंसाफ कायम करना होगा। यानी उमर जैसा इंसाफ जब तक कायम नहीं होगा तब तक अदल नहीं होगा, और अदल नहीं होगा तब तक अमन नहीं होगा। अमन तभी होगा जब अदल होगा। आज जितनी भी हमारे इस भारत में आज झगड़े हैं, फसाद हैं, आज जितनी भी अशांति है, जितना भी फसाद है, इसका मतलब यह है कि उतना ही जुल्म है, ज्यादती है, अदल का मर्डर है, अदल को पैरों से रौंदा जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में अमन हो, सुकून हो, तो हम सबको अदल से काम लेना पड़ेगा। जैसा कि काजी शुरैह ने हजरत अली के खिलाफ फैसला सुना दिया। यही हजरत अली थे। एक यहूदी आया, और सुनते जाओ ऐ नौजवानों, रश्क करोगे रश्क। एक यहूदी आता है, ऐ अली अमीरुल मोमिनीन, मैं मुजरिम हूं, मैंने ये जुर्म किया है। कबूल कर लिया उसने अपने जुर्म को। वो ऐसा जुर्म था जिस जुर्म की सजा थी 10 कोड़े। कितनी सजा थी उसकी? 10 कोड़े। हजरत अली ने कहा गवाह की जरूरत ही नहीं, जब मुजरिम ने अपने जुर्म को खुद कबूल कर लिया है, लिहाजा ऐ यहूदी तुम इधर खड़े हो जाओ, चलो। और अपने गुलाम कंबर से कहा हजरत अली ने, इसको 10 कोड़े मारो। किसको? यहूदी को। कोड़े कौन मार रहा है? हजरत अली का गुलाम कंबर। 10 कोड़े इसको मारो। कंबर ने कोड़ा उठाया और उस यहूदी को मारना शुरू कर दिया। पहला कोड़ा पड़ा, दूसरा पड़ा, तीसरा पड़ा, चौथा पड़ा, पांचवा पड़ा, छठा पड़ा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां। जब उस कंबर ने 10 कोड़े उस यहूदी को मार दिए, लेकिन कोड़े मारते मारते हजरत अली का गुलाम कंबर कंफ्यूज हो गया। उसको शक हो गया कि मैंने यहूदी को 10 कोड़े मारे या 9। वो 10 मार चुका था, 10 कोड़े मार चुका था, लेकिन 10 कोड़े मारने के बाद कंफ्यूज हो गया है, मैंने 9 मारे कि 10 मारे, भूल गया। तो उसने सोचा कि शायद 9 ही मारे होंगे, उठाया और 1 कोड़ा और मार दिया। अब कितने कोड़े हो गए? 11। मारना कितना था? 10। 10 कोड़े मार चुका कंबर। 10 कोड़े मारने के बाद कंफ्यूज हो गया, मैंने 10 मारे कि 9 मारे। अरे नहीं, 9, शायद 9 ही मारे। उठाया, 1 और जड़ दिया।
یہودی نے کہا امیر المومنین میرے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ کے غلام قمبر نے مجھے 11 کوڑے مارے ہیں، 1 کوڑا زیادہ مار دیا ہے۔ لکھے کوئی ایماندار میڈیا، اگر وہ کسی کی ہڈیوں پر نہیں کھلتا ہے تو، اگر وہ کسی کے تلوے نہیں چاٹتا ہے تو لکھے وہ انصاف کی بات، مقدمہ دائر ہوتا ہے۔ حضرت علی نے کہا قمبر تمہارے خلاف اس یہودی نے مقدمہ دائر کیا، ادھر آؤ۔ یہودی کیا بات؟ کہا آپ کے غلام نے مجھے 11 کوڑے مارے ہیں، جبکہ اس جرم کی سزا 10 کوڑے تھی۔ حضرت علی نے کہا کیا کہتے ہو قمبر؟ قمبر نے کہا ہو سکتا ہے میں نے 10 مارا تھا، لیکن میں بھول گیا، کنفیوز ہو گیا کہ 10 مارے کہ 9 مارے، تو میں نے ایک اور مار دیا، لیکن مجھے شک تھا کہ 9 مارے کہ 10، لیکن اب یہ کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہو۔ یاد رکھیے گا، جب کسی کو 2 مہینے 3 مہینے 10 مہینے کی سزا ہو جائے 1 سال کی، اور جیل میں اگر وہ ڈال دیا جائے تو قیدی اپنے دن بڑے غور سے گنتا ہے، آج 60 دن ہو گئے، 61 ہو گئے، 62 ہو گئے، 63 ہو گئے، 64 ہو گئے، وہ ایک ایک دن گنتا رہتا ہے، کبھی کبھی گھنٹے بھی گنتا رہتا ہے۔ جو لوگ جیل کی سلاخوں میں گئے ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ وہ دن بھی گنتے رہتے ہیں کہ میرے کتنے دن ہو گئے۔ اس کو سزا مل رہی تھی تو یہ گن رہا تھا، مارنے والا کنفیوز ہو گیا، لیکن جس کو کوڑے مار رہا تھا وہ گن رہا تھا کہ مجھے کتنے کوڑے پڑ رہے ہیں، 1 2۔ اس امام سے پوچھو بیچارے سے جو عید کی نماز پڑھاتا ہو، مقتدیوں کو کیا، مقتدیوں کو تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا پڑتا، اس امام سے پوچھو جس کو بیچارے کو 7 بار کرنا ہو، کبھی کبھی انگلی پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے پوچھو کہ 7 کی 8 نہ ہو جائیں یا 7 کی 6 نہ ہو جائیں، یا تو 10 کوڑے مارے، وہ گن رہا 1 2 3، اور جیسی 11واں لگا اس نے کہا امیر المومنین 11 کوڑے مارے۔ حضرت علی نے کہا قمبر کیا کہتے ہو؟ اعتراف کر لیا، ہو سکتا ہے 11 ہو گئے ہو، مجھے شک تھا۔ کہا شک تھا، اس کو یقین ہے اور تمہیں شک ہے، تو یقین والے کی بات زیادہ مانی جائے گی، لہٰذا تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس یہودی سے کہا ادھر آؤ۔ کاش میڈیا بتاتی آج کے ان پولیٹیکل نیتاؤں کو کہ یہ انصاف تھا۔ حضرت علی نے اس یہودی کو کوڑا دیا اور کہا کہ یہودی اس نے 1 کوڑا تیرے جسم پر مارا ہے زیادہ، یہ کوڑا پکڑ اور جتنی زور سے اس نے تجھے کوڑا مارا تو بھی میرے غلام قمبر کو 1 کوڑا مار دے، مار۔ اور اس یہودی نے پورے مجمع کے سامنے حضرت علی کے اس غلام قمبر کو 1 کوڑا جڑا ہے، 1 کوڑا رسید کیا، 1 کوڑا مارا۔ پورے مجمع نے دیکھا، پورے سماج نے دیکھا، پوری سوسائٹی نے دیکھا۔ یہ اسلام کی خصوصیات ہے کہ وہ عدل سے کام لیتا ہے، وہ انصاف سے کام لیتا ہے۔ ہندو مسلم نہیں دیکھتا، یہودی عیسائی نہیں دیکھتا۔ آج مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ تم یہ سب چیزیں دیکھو۔ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، جس کا حق ہو اس کو ہم اور آپ کیا عدل کریں گے، اور غیر مسلموں کے ساتھ کیا نیائے اور انصاف کریں گے، ان کے ساتھ ہم کیا عدل کریں گے۔ ہم اپنی اولاد کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت میں حق نہیں دے سکتے، ہم اپنی بہنوں کا حق نہیں دے سکتے۔ اس قوم سے کیا امید لگائی جائے کہ یہ غیر مسلموں کا حق ادا کرے گی، ان کے ساتھ انصاف کرے گی؟ جو قوم اپنی بیٹیوں کو 50,000 1 لاکھ کی گاڑی دے کر 2-3-4 لاکھ روپے کا جہیز دے کر اپنی زمین اور جائیداد اور وراثت سے محروم کر دیتی ہو، اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کا حق مار کے کھا جاتی ہو، اس قوم سے یہ امید نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ عدل کرے گا اور انصاف کرے گا۔ داڑھی رکھ لی لمبی، سعودی عرب کا رومال ڈال لیا، کیا میری بیٹی کی شادی ہے،
کیا دے رہا؟ 4 ویلر دے رہا ہوں، حج کر کے آیا ہے، لمبی داڑھی رکھ لی، حاجی بن گیا، سعودیہ کا رومال گلے میں ڈالا، بیٹی کی شادی، کیا دے رہا ہوں؟ 4 ویلر دے رہا ہوں صاحب، 4 ویلر، اور منہ میں پان ہوگا تو کہے گا 4 ویلر دے رہا ہوں صاحب، 4 ویلر۔ 4 ویلر دینے کے بعد اب تو آزاد ہو گیا، اب وراثت سے محروم ہو جائے گی تیری بیٹی، اپنی بیٹیوں کا حق مار کے کھانے والوں، اپنی بہنوں کا حق مار کے کھانے والوں، کیا تم سے امید لگائی جائے کہ غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرو؟ سوچیے صحیح۔ یہی قاضی شریح ہیں، ان کا بیٹا یہودی لڑکے سے لڑ لیا اور جھگڑ لیا، اب یہ گھر پہ آئے، باپ نے پوچھا قاضی صاحب نے، بیٹے کچھ پریشان لگتے ہو؟ کہا ابو ایک یہودی بچے سے جھگڑا ہو گیا میرا، یہ بات تھی۔ کہا اچھا، تو کہا کہ میں مقدمہ دائر کرنے جا رہا ہوں اس یہودی لڑکے کے لیے، اور آپ جج ہوں گے، آپ قاضی ہوں گے، آپ پہلے دیکھ لو قانونی داؤں پیچ، آپ دیکھ لو کیا میں مقدمہ جیت جاؤں گا؟ اگر میں مقدمہ جیت رہا ہوں تب تو مقدمہ دائر کروں، اور اگر مقدمہ نہیں جیتوں گا تو پھر میں مقدمہ دائر نہیں کروں گا۔ باپ نے تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد کہا قاضی صاحب نے، بیٹے تم تو 100% جیت رہے ہو، تمہیں تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، اس یہودی کو ذلیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم کورٹ میں اس کو کھینچو، تم اس کے خلاف مقدمہ دائر کرو۔ بیٹے نے سوچا میرا باپ جج ہے، قانونی داؤں پہ جاتا ہے، بیٹے نے قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، اپنے باپ کی عدالت میں۔ اس یہودی بچے کو نوٹس ملتا ہے، وہ بیچارہ یہودی بچہ ڈرتے ہوئے آتا ہے، یہ سوچ کر کیا مجھے تو سزا ملے گی کیونکہ باپ اس کا یہودی قاضی ہے، اس کا باپ ہی جج ہے، اب تو مجھے سزا ملے گی۔ دونوں نے اپنے اپنے دلیلیں رکھی، قاضی صاحب نے آن اسپاٹ فیصلہ سنایا اور اس یہودی بچے کو حکم دیا کہ تم بھی میرے بیٹے کو کوڑے مارو، جتنی زور سے اس نے تمہیں 2-3 کوڑے مارے تم بھی میرے بیٹے کو کوڑے مارو۔ بھری عدالت میں سب کے سامنے اس یہودی بچے نے قاضی شریح کے بیٹے کو کوڑے لگائے۔ جب شام کو قاضی صاحب گھر میں آتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، اپنے ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے ناراض ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے تمہارے باپ بہت سخت ہیں یہ میں جانتی ہوں، لیکن ناراض رہنے سے کیا فائدہ؟ ادھر باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں قاضی شریح کے، وہ اپنے بیٹے کو پکڑ کے سینے سے لگانا چاہتے ہیں، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ دور ہٹ جاؤ، میں تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، بھرے مجمع میں تم نے آج مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ قاضی شریح روتے ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو مجھے بڑا محبوب ہے، لیکن آج اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس پر انصاف کرنا مجھے تجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے، عدل کرنا اور انصاف سے کام لینا مجھے تجھ سے بھی زیادہ وہ پیارا ہے۔ میں آج تیری آنکھوں سے آنسو دیکھنا گوارا کر لوں گا اور تیری نفرت کو جھیلنا گوارا کر لوں گا، لیکن آج کی یہ نفرت اور آج کی کہ یہ آنسو اس دن کے آنسوؤں سے بہتر ہوگا جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں، قاضی شریح اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں اور یہودی بچے کو اپنے بیٹے کو کوڑا مارنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ عدل اور یہ انصاف صرف اسلام کی تعلیمات میں ہی ملے گا۔ اسلام کی تعلیمات میں اگر عدل ہے اور انصاف ہے آج بھی تو مجھے بتاؤ، بھجن اونچی آواز میں گائے جا سکتے ہیں، جے شری رام کے نعرے اونچی آواز میں لگ سکتے ہیں، مندروں سے اونچی آواز میں بھجن کی اور کتھاؤں کی آوازیں آ سکتی ہیں، کتھائیں باہر روڈ پر بڑے آرام سے کی جا سکتی ہیں، تو پھر مسجدوں میں 2 منٹ کی اذان سے کون سی تکلیفیں ہو رہی ہیں؟ اگر انصاف ہے تو سب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اگر انصاف کرو تو سب کے ساتھ کرو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لاؤڈ اسپیکر سے زور سے آواز اذان دینے کے لیے اجازت دو، بالکل نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دو، چلو میں سب سے پہلے اس بات کا حقدار ہوں، آواز اٹھاتا ہوں کہ بند کر دو مائک، لیکن پھر یہ مائک ہر جگہ سے بند ہونا چاہیے، ہر جگہ سے آواز بند ہونا چاہیے۔
अगर सड़क पे नमाज पढ़ने पर तुम्हें कोई एतराज है, और होना भी नहीं चाहिए, इस्लाम भी नहीं कहता कि तुम रास्ता रोक कर नमाज पढ़ो, हम भी इसके खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ नमाजों ही से दिक्कत है तो फिर भंडारों से क्यों नहीं है, फिर कांवड़ियों की यात्राओं से क्यों नहीं है, फिर इन तमाम चीजों से क्यों नहीं है? फिर तो ये सारे के सारे एतराजात तो होंगे और आवाजें तो उठाई जाएंगी। मेरे भाइयों, अगर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा सकते हो, लगाओ, शौक से लगाओ, खुशी खुशी लगाओ। हम 2 मर्तबा में नमाज पढ़ लेंगे, 3 मर्तबा में नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन ये पाबंदी फिर आप अपने मजहबी लोगों में भी लगाओ, अपने धार्मिक लोगों में के ऊपर भी लगाओ, फिर ये रास्ते जो वो लोग जाम करते हैं उन पर भी लगाओ। मेरे भाइयों, ये कहां का इंसाफ है कि ये कहो कि अगर सड़क पे नमाज पढ़ी गई तो डंडों से तुम्हारा इलाज किया जाएगा, और कांवड़िया अगर सड़क पर जाएं तो हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाएगी। ये अदल नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। और जिस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ नहीं होता है, उस मुल्क के अंदर शांति भी नहीं होती है। शांति के लिए जरूरी है कि अदल हो और इंसाफ और न्याय हो, तभी उस मुल्क के अंदर शांति भी होगी।